رمضان مبارک میں بعد نماز فجر بہت ہی اختصار 2 سے 3 منٹ میں چند مسائل بیان کرنے کا معمول ہے، پہلے روزے سے متعلق اور اس کے بعد جب روزے کے مکمل ہو جائیں گے نماز سے متعلق اور اس کے بعد پھر صدقۃ الفطر وغیرہ سے متعلق۔ روزے کے اندر سے بہت مسائل ہیں، لیکن سب سے پہلی اہمیت کی جو چیز ہے وہ ہے سحر اور افطار کے اوقات، اور اس پر میں ہمیشہ زور دیا کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1-2 منٹ کی غفلت کی وجہ سے سارے دن جو 13 گھنٹے تقریباً بنتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، ہمارا بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ذکر ہے کہ یہ جو جیسے میں نے کہا کہ 2 سے 3 منٹ، اس میں فضائل کا تذکرہ نہیں ہوا کرے گا، صرف مسائل۔ تو سحری کا آخری وقت سب لوگ جانتے ہیں کہ صبح صادق ہے۔ صبح صادق کا مطلب جب فجر کا وقت شروع ہو جایا کرتا ہے۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر آج کا جو وقت تھا 5:36 تھا، تو گیا کہ 5:36 آخری وقت ہے کھانے پینے کا۔ احتیاط تو یہ ہے کہ ہم 5:35 پہ ہی بند کر دیں، 36-37 کا ہم انتظار نہ کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ یا تو اذان کا انتظار کرتے ہیں اور بعض دفعہ اذان ختم ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سمجھنے کی بہت آسان ہے کہ اذان اس وقت ہوگی جب صبح صادق ہو جائے گی۔ کیا مطلب کہ سحری کا وقت تو ختم ہو گیا ہے، تو اذان تو تب ہو رہی ہے، اور پھر گھڑی کا وقت ظاہر ہے کہ 1-2 منٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کسی اذان کے ساتھ نہ جائیں۔ اب تو ہر شخص کے پاس موبائل ہے، گھڑی ہو یا نہ ہو، تو موبائل میں ایک دفعہ وقت سیٹ کر لیا جائے، اور جو وقت ہے سب کو پتہ ہی ہے کہ جس دن بھی، جیسے میں نے مثال دی کہ آج 5:36 ہے، تو کسی اذان کا انتظار نہ کریں، بلکہ آپ احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ لوگوں نے ایک حدیث مشہور کر رکھی ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں، وہ حدیث لوگوں نے یہ مشہور کر رکھی ہے کہ فجر کی اور اذان جو ہے اس کے دوران کھاتے پیتے رہو۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ احادیث کا معاملہ بہت ہی اہم ہے، رمضان مبارک ہو یا ویسے بھی ہو، لوگوں نے کئی احادیث گھڑ رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم تو معتقد ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک لفظ آ گیا حدیث ہے تو ہم اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر حدیث واقعتاً حدیث ہو۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ حدیث موضوع کیا ہوتی ہے یا ضعیف کیا ہوتی ہے، پر ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور پھر صبح صادق، کراچی میں ہم ہیں تو سب کا ایک ہی ساتھ ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مسلک والے کا صبح صادق اور وقت ہوگا، دوسرے مسلک والے کا صبح صادق اور وقت ہوگا، تو لہذا کسی اذان کا انتظار نہ کریں اور اصل وقت سے 1-2 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ وہ تو صرف اتنا ہے کہ آپ پانی کی گھونٹ پی رہے ہیں اور پتہ چلا کہ بس وقت پورا ہو گیا، تو الٹی نہ کریں، بلکہ وہ گھونٹ پی لیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے تو اب آپ پیتے رہیں کہ اذان کے آخر تک پیتے رہیں، کہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا، چونکہ 1-2 منٹ کا فرق پڑا لیکن آپ اس کے اندر بھی کھا پی رہے ہیں۔ یہی معاملہ افطار کا بھی ہے۔ سورج کراچی میں ایک ہی وقت میں غروب ہوگا۔ یہاں پر میں یاد رکھی کہ فقہ جعفریہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک الگ مسلک کے لحاظ سے کہ وہ ہمارے وقت سے 10-12 منٹ کے بعد افطار کرتے ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، میں اس پر کوئی تنقید کروں گا۔ لیکن فقہ جعفریہ سے ہٹ کر باقی جتنے مسالک پاکستان میں ہیں سب کا ایک ہی وقت ہے، وہ غروب آفتاب، کہ جب سورج غروب ہو جائے گا تو ہم افطار کریں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ دیوبند والوں کا سورج ایک اور وقت میں غروب ہوگا، اہل حدیث کا سورج اور وقت میں غروب ہوگا، بریلوی حضرات کا سورج اور وقت میں غروب ہوگا، سب کا سورج کراچی میں ایک ہی ہے اور اس نے ایک ہی وقت میں غروب ہونا ہے۔ یہ میں نے تفصیل اس لیے بتا دی کہ بعض مسالک ایسے ہیں جو اصل وقت سے 1-2 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں، اور ہمیشہ میں بتایا کرتا ہوں کہ ہمارے گیٹ کے سامنے جو مسجد ہے وہ کئی دفعہ ایسا بھی کیا میں نے لوگوں کو اسپیشل اوپر چڑھ کے دکھایا ہے۔ اگر آپ
مثال بھی دکھاتا ہوں کہ اذان ہو رہی ہے اور سورج نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ اذان شروع ہوئی ہے اور سورج نظر آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سورج اس مسلک کا جلدی غروب ہو گیا, سورج تو ایک ساتھ غروب ہونا ہے. تو جو اصل وقت ہے اس سے 1-2 منٹ بعد آپ افطار کریں. آپ اذان کا انتظار نہ کریں. اذان والا تو شاید اذان پہلے دے رہا ہے اور وہ ٹھیک ہے, اس کا گناہ اس کے سر ہے, لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ بس اذان ہوگی, بلکہ جو اصل وقت ہے اس سے احتیاطاً 1-2 منٹ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا, ایسا نہیں. آپ مکروہ ہونے کے چکر میں روزہ ہی توڑ بیٹھتے ہیں. روزہ تب مکروہ ہوتا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر اتنی دیر کر دے کہ اندھیرا سے ہو جائے اور ستارے نظر آنے لگے. تو یہ تو احتیاط ہے 1-2 منٹ کی کہ آپ کی گھڑی کا وقت 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو جو بھی اصل وقت ہے, جیسے کہ اگر وہ 37 ہے یا 38 ہے, تو آپ 1-2 منٹ کے بعد افطار کر لیں, اس میں بہتری ہے. باقی جو آپ کی تفصیلی افطاری ہے وہ نماز پڑھنے ویسے بھی 10-12 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں, چونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس سال نئے آئے, کہ اصل جو وقت ہے اس سے تقریباً 12 سے 13 منٹ کا وقفہ ہوا کرے گا. مغرب کی جماعت میں اصل وقت سے 12 سے 13 منٹ کا وقفہ ہوا کرے گا. تو بہرحال ایک تو یہ میں نے استحاصی بتا دیا کہ بھئی آپ تفصیلی افطاری اگر نہیں کر پا رہے تو وہ مغرب کے بعد کر لیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں کہ بھئی بس میں جلدی سے کھا لوں اور سموسے پکوڑے رہ نہ جائیں. آپ ایسا نہ ہو کہ 1-2 منٹ کی وجہ سے سارے 14 گھنٹے کی محنت خراب کر بیٹھے, کیونکہ آپ کا روزہ تو ہوا ہی نہیں جب آپ نے اصل وقت سے پہلے افطار کر لیا. تو یہ مسئلہ چونکہ سحری اور افطار کے اوقات کا زیادہ اہم تھا, اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو آج میں پہلے دن ہی واضح کروں. الحمدللہ.